دل بہت زیادہ اداس ہے. اس کی وجہ میں آپ کو مجھے یہ بتائیں, ایک چیز فرض کیا آپ نے لے لی, لائک آپ نے 250 روپے کی آپ نے اس کی خرید کی ہے, کیا میکسیمم اس کے اوپر آپ کتنا پروفٹ رکھ سکتے ہیں جو آپ کے اوپر حلال ہے؟ السلام علیکم, میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال احمد لائف. میرے ساتھ ہیں جناب اطہر بھائی, جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں, پاکستان کے نامی گرامی یوٹیوبر بھی رہ چکے ہیں. تو آج ہم ان سے 2-3 باتیں کرنی ہیں, تھوڑا سا ان سے ہم نے بڑی مشکل سے ٹائم لیا ہے. تو اطہر بھائی سنائیں, آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ پاک کا, الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں. الحمدللہ, کافی ٹائم کے بعد آپ کو میں نے دوبارہ پکڑا ہے. تو میرے ویورز کافی میسیجز کر رہے تھے, آپ کو بڑا یاد کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی گم ہو گئے, اطہر بھائی ابھی آپ کے ساتھ کہیں گم ہو گئے. تو سنائیں کیسے دن آج کل کے گزر رہے ہیں آپ کے؟ بلال بھائی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ایک بار پھر اپنے چینل پہ مجھے انوائٹ کیا. دن کی بات کریں تو وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہے کہ اسے ہم اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی 2 دن پہلے اگر میں ایسا کہوں کہ جمعہ تھا اور کل پھر جمعہ آ گیا تو یہ غلط نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہے. گھنٹہ جو ہے وہ منٹ کے برابر ہو گیا ہے اور دن جو ہے وہ گھنٹے کے برابر ہو گیا ہے. ہم جب صبح کام پر جاتے ہیں, میری ڈیوٹی اور آپ کی ڈیوٹی دونوں ایک ساتھ ہی شروع ہوتی ہیں 6 بجے, اور پھر ہم تقریباً جب شام کو ملتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے یار ابھی میں نے صبح بلال کے ساتھ اٹھ کر اپنا ناشتہ کیا ہے اور کام پر گیا ہوں, اور ابھی واپس آ کے ہم دونوں ساتھ میں جو ہے نا ڈنر کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. تو وقت کی رفتار جو ہے نا بہت تیز ہو چکی ہے, اور اس رفتار میں بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر آج ہم یہ ویڈیو بنائیں گے, اور ہمارے جو ویورز ہیں ہم انہیں بھی اور خود کو بھی اس چیز پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو یہ زندگی گزری ہے, جو 26 سال 27 سال جو ہم نے اپنی زندگی گزارے ہیں, اس میں ہم نے کیا سیکھا, اور ہمارا جو ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد کس حد تک مکمل ہو چکا ہے. اسی ٹاپک پہ ہم آج بات کریں گے. جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکہ آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اور ہمارے ساتھ جڑا رہے, اور اینڈ پہ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. تو اطہر بھائی بتائیے گا کہ جو اس ٹائم کا جو یہ ٹائم گزر رہا ہے ہمارا, تو کیا ہم اپنا جو دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے ہم اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ جی بلال بھائی, سوال بڑا اہم ہے آپ کا, اور میں اگر کلیئرلی ایک بات کروں تو بھی آنیسٹلی میں اپنے اوپر یہ بات رکھ کے کروں تو میری تو 0% بھی تیاری نہیں ہے. اب تیاری کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ابھی جو کلچر چل رہا ہے نا, پاکستان کے حوالے سے بات کروں یا سعودی کے حوالے سے میں بات کروں, کسی بھی مسلم کنٹری کے حوالے سے اگر میں بات کروں, تو ہمارا جو ایک کلچر ہے نا یہ خود ہی کو دھوکہ دینے والا بن گیا. اب دھوکہ کیسے دے رہے ہیں؟ جیسے میں ابھی ایک نارمل فیملی کی بات کرتا ہوں, عام فیملی کی بات کرتا ہوں, کیونکہ جو اسٹینڈرڈ ہیں, جو ہائی لیول کے لوگ ہیں وہ تو خیر اس طرف بالکل بھی نہیں ہے, لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دین ہے نا وہ غریب میں ہی رہ جائے گا, مطلب صرف غریب جو ہے نا وہ دین پر عمل کرے گا. ٹھیک ہے, اگر اس بات پہ کوئی میری طرف کوئی مطلب اگر چینجز الفاظ میں رد و بدل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت. اطہر بھائی, انسان دنیاوی اور آخرت کی گٹھی تیاری کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر انسان رہتا ہے دنیاوی کام بھی کرنے ہیں اور آخرت کے کام بھی کرنے ہیں, مطلب آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. کون سا ایسا طریقہ ہے انسان کے جو اپنا دنیاوی معاملات کو بھی ساتھ لے کے چلے اور آخرت کی بھی تیاری کر لے؟ یار بلال بھائی دیکھو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نا اگر آپ غور و فکر کریں, آپ کو کھانا کھانے سے لے کر, ٹھیک ہے, کپڑے پہننے تک, سونے تک, اٹھنے بیٹھنے تک, پانی کس طرح پینا ہے, لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے, چاہے وہ آپ کا دشمن ہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے, A to Z اگر آپ بات کریں تو, کیونکہ ہماری جو ویورز ہیں نا انہیں A to Z کی ہی زبان سمجھ میں آتی ہے, الف بے کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. تو A to Z تک جو کچھ بھی ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. مقصد تو آپ کے سوال کا یہی ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ضروری, دنیا بھی ضروری ہے اور آخرت بھی ضروری ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے زیادہ اہمیت دی ہے, کیا دنیا کو زیادہ اہمیت دی ہے یا آخرت کو اہمیت دی ہے؟ اگر انہیں دنیا کو اہمیت دینی ہوتی تو ماشاءاللہ سے دیکھیں وہ تجارت کرتے تھے, کسی کی نوکری نہیں کرتے تھے, غلامی نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, تجارت بھی کرتے تھے, اور تجارت میں برکت بھی کتنی ہے آپ کو پتہ ہے اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے. اگر دنیا اہم ہوتی نا تو جس جگہ پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے نا ریاض میں, ریاض سے لے کر مکہ اور مدینہ جانے کا جتنا راستہ ہے نا, تو اس ہر راستے میں آپ کو ان کا ایک گھر ملتا. اگر گھر نہ ملتا تو ان کا کوئی نہ کوئی کاروبار کرنے کی کوئی نہ کوئی نشانی آپ کو لازم ملتی, ٹھیک ہے, یا ان کے پلازے آپ کو ملتے, یا ان کی دکانیں آپ کو نظر آتی, ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. لیکن انہوں نے تجارت کرتے ہوئے بھی اتنا پیسہ کمایا جس سے ان کا ایک دن کا گزارا ہو جائے. آپ دیکھ لیں ساری زندگی ان کی ہمارے سامنے موجود ہے, ٹھیک ہے. چاہے کوئی شخص کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, اسے بات کا علم ہونا چاہیے, مسلمان ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یار انہوں نے تو فاقوں میں بھی زندگی گزاری ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا بزنس مین ہے جو رات کو کھانا کھائے بغیر سویا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں, ایک چیز فرض کیا آپ نے لے لی, لائک آپ نے 250 روپے کی آپ نے اس کی خرید کی ہے, کیا میکسیمم اس کے اوپر آپ کتنا پروفٹ رکھ سکتے ہیں جو آپ کے اوپر حلال ہے؟ یار حلال پروفٹ جو ہے نا, جو ہم نے آج تک سنا ہے علماء کرام سے, ٹھیک ہے, اس میں اتنا پروفٹ ہونا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نے 250 روپے کی چیز خریدی, مثال کے طور پہ میں نے یہ شرٹ خریدی 250 روپے کی, ٹھیک ہے, یا اس کو کسی بھی کرنسی میں آپ لے لیں, لیکن میں پاکستانی کرنسی میں 250 روپے لے رہا ہوں. اب میری یہ خرید صرف 250 روپے کی, ہاں, لیکن میرا جو اگر رکشے میں آنے جانے کا بھاڑا لگا لیں یا پھر گاڑی میں جانے جانے کا پیٹرول لگا لیں, تو اس کا اگر میں مثال کے طور پہ لگاتا ہوں 20 روپے, ٹھیک ہے, تو مجھے پڑ گئی 270 میں پڑ گئی, ٹھیک ہے. اب میں اسے اپنے شو روم میں لا رہا ہوں, اپنی دکان میں لا رہا ہوں, اسے سجا رہا ہوں, پھر میرے لیبر کی فیس ہے, وہ سب آپ کیلکولیٹ کر کے تھوڑا جو حلال منافع جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ میرے لیے جائز ہے. ایز اے مسلم ہر انسان کو پتہ ہے کہ 10 روپے اوپر میں رکھ دوں یا 20 رکھ دوں 30 رکھ دوں, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائز ہے اور جو خریدنے والا ہے اس کی گنجائش کے مطابق ہے, تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 250 کی لے لی تو اب اس کے اوپر 250 ہی لگا کے بیچ دیں, تو یہ پھر اس طرح نہیں. ہاں اگر آپ کا 250 کا مزید اس پر خرچہ ہوا ہے تو پھر بے شک لگائیں. لاسٹ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بس میرے بھائیوں, ہمیں جو ہے نا اس وقت میں اپنی زندگی اوپر بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میرا آج دل بہت زیادہ اداس ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ یہ کہ میں جس گلی میں رہتا ہوں کراچی میں, اس گلی کے اندر ایک لڑکا ہے, اس کی فیملی میں اس کے ماں باپ ہیں اور 2 سسٹر ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے آلریڈی, اور وہ اپنے ماں باپ کا سامنے لڑکوں میں اکلوتا لڑکا تھا. تو ہوا کچھ یوں کہ وہ اورنگی ٹاؤن ایک علاقہ ہے کراچی کا, جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے اچھے طریقے سے. وہاں وہ گیا ہوا تھا کسی تقریب میں, تو واپسی گھر آتے وقت 2 بائک پہ ڈاکو موجود تھے, انہوں نے اس کا موبائل چھیننے کی کوشش کی. اب جوان خون ہے, اس نے کہا کہ میں نہیں دیتا, تو اس ہڑبڑی میں اس کو گولی لگ گئی تو وہ انتقال ہو گیا اس کا. اور وہ لڑکا تقریباً مجھ سے 7 سال تک چھوٹا ہو, 7 یا 8 سال چھوٹا ہوگا. یعنی اگر میں ابھی آج 26 سال کا ہوں تو وہ ہوگا 18 کا, یا 18 یا 19 آپ لگا لیں. تو اس واقعے سے نا مجھے ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے. تو میں نے یہ سوچا یار زندگی جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. زندگی آپ کو یہ نہیں پتا کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ زندگی کتنی ہے انسان کی. انہوں نے کہا کہ کتنی زندگی ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں اپنا اگر آپ کو بتاؤں تو میں اگر آنکھوں کو یوں کروں اور یوں کروں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اتنی سی زندگی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں دین پر چلنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم مولویوں کے پیچھے بھاگ کر لیں گے, میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ انہیں فالو نہ کریں, فالو کریں, لازمی کریں, لیکن آپ اپنی زندگی میں اتنا علم لے کر آئیں نا کہ آپ اپنے والدین کا جنازہ بھی خود پڑھا سکیں, اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی خود پڑھا سکیں, ٹھیک ہے. اتنا اپنے اندر علم لے کر آئیں, اور جب آپ کے اندر علم آئے گا نا تو آپ آٹومیٹیکلی خود کو رینیو کرتے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو آپ 1 نماز دن کی پڑھیں لازمی. جب آپ 1 پڑھیں گے تو بندہ کہتے ہیں یار 1 تو پڑھ لی, چلو اب میں 2 پڑھ لیتا ہوں, پھر 2 پڑھے 3 پڑھ لیتا ہوں, پھر 3 پڑھے 4 پڑھ لیتا ہوں,
پھر جب 4 بندہ پڑھتا ہے نا تو عشاء کی پڑھتا ہے، مغرب کی پڑھتا ہے، عصر کی، ظہر کی پڑھتا ہے، فجر کو کہتا ہے یار نہیں میں نیند پوری کروں گا. تو ایک نہ ایک ٹائم اس کو خیال ضرور آتا ہے یار جب میں 4 پڑھ رہا ہوں تو ایک نماز میں کیوں چھوڑ رہا ہوں، یار میں 5 ہی پڑھ لوں ہیں، تاکہ میرا وقت بھی، میرے دن کی شروعات بھی اچھی ہو جائے اور جب میں رات کو سونے لگوں تو مجھے نیند بھی اچھی آ جائے. تو یہ چیزیں ہیں جب آپ علم سیکھیں گے، جیسے ہوتے ہیں نا جب ہم کلاس میں دنیاوی علم کی اگر میں بات کروں، نرسری، پھر کے جی 1، کے جی 2، پھر 1، 2، 3، 4 ویسے کر کے 10 اسٹینڈرڈ باہر گیا، چلو ٹھیک ہے میٹرک کر لیا، اب چلو کیا نام ہے انٹر کر لیتے ہیں، انٹر کر چلو ماسٹر کر لیتے ہیں. اس طرح کر کے جیسے ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. تو دینی تعلیم بھی ایسے ہی ہے، جب آپ سیکھنے لگیں گے نا تو اللہ پاک خود آپ کے دل میں محبت ڈالنا شروع کر دیں گے، اور جس کا اللہ دوست ہو اس کو اور کیا چاہیے میرے بھائی. تو اس لیے اپنی زندگی پہ غور کریں. میری زندگی میں تو جو یہ واقعہ ہوا ہے اس نے مجھے بڑا صدمہ دیا ہے، اور میں یقین کریں میں بھی یہی چیز سوچ رہا تھا کہ یار وہ تو اتنا چھوٹا معصوم سا تھا اور اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے ان کا کیا ہوگا. اور اب جب وہ اپنی دوسری منزل کی طرف جا رہا ہے، اصل منزل کی طرف جب وہ لڑکا جا رہا ہے تو اب اس کے اعمال تو خیر اسی کو پتہ ہیں، لیکن بظاہر تو ہمیں جو چیز پتہ ہے ماشاءاللہ سے بڑا نیک لڑکا تھا، اور اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو اپنی زندگی میں ایسا وقت نہ لائیں کہ بغیر جو ہے نا موت کی تیاری کیے بغیر آپ جائیں. آپ کے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، ہم نے بس جو سیکھا ہے وہ بس باتوں سے سیکھا ہے. جب تک ہم دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے قرآن پاک، کتنی بڑی نعمت ہے، اس بات کو سمجھیں، اور کتنی زبانوں میں موجود ہے ابھی. ٹھیک ہے، ترجمے کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کی جو زبان ہے اردو جیسے ہماری زبان ہے، ہم اگر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، روز ایک رکوع بھی پڑھ لیں، روز کا ایک رکوع پڑھ لیں نا، سال میں 3 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں، اور ترجمے کے ساتھ اگر ہم پڑھ لیں نا تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جو آج کل لوگ غربت سے خودکشی کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات کر، جب وہ یہ پڑھیں گے نا قرآن پاک تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ غربت ہم پر کیوں آئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں 2020 میں ایک بڑا اسلامک مشہور ڈرامہ آیا ہوا تھا ارطغرل غازی، میں بڑے شوق سے دیکھتا تھا وہ. تو اس میں ابن العربی صاحب ارطغرل غازی سے کہتے ہیں، جب ارطغرل غازی جو ہے نا بڑی ہی مشکلات میں ہوتا ہے، اس کے قبیلے میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوتے ہیں اور بہت سے معاملات میں وہ گھرا ہوتا ہے، تو اچانک ابن العربی ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آج کل تم اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں میں گرے ہو. تو ارطغرل غازی پریشان ہو جاتا ہے، یار میرے تو حالات اتنے برے ہیں اور میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے، میرا قبیلہ رو رہے، اور یہ کیسی بات کر دی کہ میرے پر کون سی نعمت آ گئی. تو جواب میں تو ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں نا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس کو سمجھ جائے نا انسان تو زندگی بڑی آسان ہے. تو بس یار ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اینڈ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی زندگی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی غور و فکر کریں، ہم بھی غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح تمام بھائی جو ہے نا مل کے ایک دوسرے کے ساتھ چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین.